سکیں. تو اب میرا آپ سے سب سے امپورٹنٹ کویشچن ہے جو اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جو ہپنوٹزم ہوتا ہے کیا اس کے دوران انسان اپنا کنٹرول مکمل دوسرے انسان کو دے دیتا ہے، اور کیا اس کی ریالٹیز کیا ہیں اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے یہ بہت زیادہ کامن اس میں نگیٹو چیزیں ڈالی گئی ہیں ہپنوتھراپی کے بارے میں. جبکہ جو ہپنوتھراپی ہوتا ہے یہ صرف ٹریٹمنٹ ہے، اس میں انسان کوئی بھی کسی کو کنٹرول نہیں دیتا. اس میں انسان جو ہوتا ہے جب ٹرانس میں جاتا ہے وہ الرٹ ہوتا ہے، اور وہ صرف شعور سے وہ ناواقف ہوتا ہے، شعور سے نہیں، لاشعور میں وہ ہوتا ہے. شعور کیا ہے، لاشعور کیا ہے؟ شعور یہ ہے، مثال کے طور پہ یہ سامنے ہے اسٹیمپ ہے ریڈ کلر کی، یہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بیٹھی ہیں ساتھ میں دیکھ رہا ہوں، یا کوئی بھی چیز ہے، یہ کارڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ شعور ہے. کیونکہ مائنڈ جو کام کر رہا ہے، جتنی بھی چیزیں ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں ریسنٹ سامنے، وہ ساری میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں شعور، سب کانشیس انگلش میں. اور ایک ہوتا ہے نان کانشیس، لاشعور. لاشعور یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ جو بھی بندہ دوسرا کر رہا ہے آپ کو وہ فیل ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھ نہیں رہے، سامنے جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے آپ بے خبر ہیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن آپ کی جو باڈی ہے اس کو کوئی ٹچ کرے گا یا آپ کو نیگیٹو تھاٹس میں لے کے جائے گا، یا کوئی ایسی جو چیز ہے مثلا چوری وغیرہ ہے وہ کرے گا، تو آپ کو فوراً اس کو فیل ہوگا، کیونکہ آپ کا برین تو ایکٹیویٹ ہے. صرف آپ کا جو ہے شعور جو اس کو کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ، وہ آپ کا ان ایکٹیویٹ ہے، وہ آپ کا کام نہیں کر رہا. تو اس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ نے ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسرے کے حوالے کی جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے ہپنوتھراپی جب تک جو سبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ اس میں کہتے ہیں جس طرح پیشنٹ ہوتا ہے، پیشنٹ کو سبجیکٹ بولتے ہیں ہپنوتھراپی میں، پیشنٹ نہیں بولتے. جو سبجیکٹ ہوتا ہے جو ہپنوتھراپی کروا رہا ہوتا ہے، جب تک وہ ایگری نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، تب تک اس کو آپ ہپنوتھراپی میں لے کے جا بھی نہیں سکتے. کیونکہ اس میں جب تک وہ راضی نہیں ہوگا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک بندہ آیا ہے تو اس کو میں نے بڑی کوشش کی ہپنوتھراپی کروانے کی، تو وہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس کی جو وائف ہے وہ فوراً ہی ہو گئی. تو اس کے بعد اس کو میں نے بتایا آپ کے پاس کیا کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اگر صاحب میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپیہ سوچ رہے ہو نا، تب بھی نہیں ہو رہی اپنی تھراپی. تو وہ اس کی وائف کو دیا، تو اس کے بعد اس کی ہو گئی، ہپنوٹائز میں چلا گیا. یعنی کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہیں، سبجیکٹ راضی نہیں ہے، ایگری نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے، تو تب تک آپ نہیں کر سکتے، اس کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. جب وہ ایگری ہوگا اس کے بعد آپ اس کو کچھ ٹیکنیکس آپ کریں گے، اس کے بعد وہ ٹرانس میں جائے گا. ٹرانس میں کیا ہوتا ہے؟ ٹرانس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وقتی طور پہ جتنے بھی آوازیں شوازیں ہوتی ہیں اس سے وہ بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. اور وہ جو سجیشن ہے یا جو بھی چیز ہے، جو ٹیچر ہے یا موٹیویٹر ہے یا جو ہپنوتھراپسٹ ہے یا جو ڈاکٹر ہے، اس کی وہ سجیشن غور سے سن رہا ہوتا ہے اور ارد گرد کے ماحول سے وہ باخبر ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ ٹریٹمنٹ کرواتا ہے. باقی یہ ہے کہ اپنا سارا کنٹرول دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، دوسرے نے لوٹ دیا، جیسے خبروں میں بتا رہے تھے پیچھے پتہ نہیں ہپنوتھراپی کروا کے کسی کو لوٹ لیا ہے. تو ایسا کوئی بھی، یہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ہی کم ریسرچ ہے نیٹ پہ. اور نیٹ میں بھی جو انٹرنیٹ میں ریسرچ ہوتی ہے وہ سب کے ساتھ ایکسیس ہوتا ہے، کوئی اس میں ایتھینٹک ہوتی ہے، کوئی نان ایتھینٹک ہوتی ہے، کوئی جس طرح یوٹیوب میں ٹوٹکے وغیرہ ہوتے ہیں، اس طرح جس نے ایک نے سنا دوسرے نے وہ ڈال دیا، تو یہ ٹوٹکے وغیرہ کے حساب سے ہے. البتہ یہ مکمل ٹریٹمنٹ ہے، اور لاکھوں کے حساب سے یو ایس اے میں، یو کے میں یا عرب امارات میں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ کافی افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے، ایکسپینسز ہے، اور اس میں ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں بڑے مزے کی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے پیشنٹ آپ کے پاس ہو. تو اس میں زیادہ تر جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی یو ایس اے ہے، کوئی یو کے ہے، تو وہاں بیٹھ کے یہ ٹریٹمنٹ یہاں سے وہ آسانی سے پاکستان سے کروا سکتا ہے. تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ وہ دوسرے کو حوالے کر دیتے ہیں.